کیا کرتے ہو، جا تو رہی ہے، روتے ہوئے اماں نے کہا تو وہ غصے سے پاگل ہوا تھا، تو پھر بکواس بند کر کے جائے۔ جا تو رہی ہوں اماں، مگر یہ واضح کر دو شارق صاحب، میں یہ تصویر اور ڈائری ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ پر رکھی دونوں چیزیں اٹھا لی تھی۔ تم لوگوں کو بتاتے ہو یا نہیں؟ میں ضرور بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ تصویریں اور ڈائری تمہارے نزدیک ثبوت ہیں، مگر میرے نزدیک سچائی ہے، تمہارے کردار کو آئینے کی شکل میں پرکھنے کی۔ تمہارا اصل روپ جان کر مجھے کل تک بڑی تکلیف ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ دراصل جو نفسیاتی طور پر بیمار ذہن کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے وجود کی حقیقت سے باخبر نہیں، وہ میرے بدکردار ہونے پر کیسے مہر ثبت کر سکتا ہے؟ میرا کردار سارے خاندان کے سامنے ہے۔ مجھے پرکھنے والے اپنے وجود کی حقیقت سے بے خبر نہیں، وہ میرے کردار کو بالکل ایسے ہی جانتے ہیں جیسا وہ لوگ اپنی اصل شناخت کو جانتے ہیں۔ ہاں، تم جیسے لوگ رشک کی دہلیز پر کھڑے ہر کسی کو اپنی سوچ کے زاویوں سے پرکھتے رہتے ہیں۔ نوارا نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی تھی جو گیس بڑی نگاہوں سے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا، پھر وہ ایک سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اماں کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ نوارا کے لفظ شارق زمان کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ اماں کو دیکھ کر اور رونا آیا۔ نوارا نے اس گھر سے ایک جوڑا کیا، ایک جوتا تک نہ لیا۔ یہ سب وہ حالدہ بیگم کی وقتاً فوقتاً دی گئی عنایتیں تھیں جو اب اس کے کام آ رہی تھی۔ اچھا اماں، چوکیدار بابا کو کہا تھا ٹیکسی لے آئے، اب تو ٹیکسی والا بھی انتظار کر کر کے تھک گیا ہوگا۔ اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ نوارا تم، اماں نے روتے ہوئے اپنے سانس لگا لیا تھا۔ شارق زمان بے تاثر چہرہ لیے کھڑا رہا۔ اماں دعا کیجیے گا میں اس آزمائش میں سرخرو رہوں۔ نوارا کی آواز میں ہلکی سی نمی ذرا آئی تھی۔ اس نے سختی سے خود کو اماں سے علیحدہ کر لیا۔ وہ ثابت قدم رہنا چاہتی تھی ہر حال میں، جبکہ ماں کے آنسو اس کو کمزور کر رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، رہنے دے اماں، ہم ہر سب پریشان ہوں گے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی، آخر کو بدکرداری کا الزام لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے سوٹ کیس تھام لیا تھا۔ اماں کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ اس گھر سے سونپی گئی ہر کمزوری جہاں ہی چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ آگے اس کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا جہاں اس کے قدموں کی ذرا سی کمزوری اور لغزش اسے رسوا کر سکتی تھی، اور وہ بدکردار کہے جانے کے باوجود رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ اس کا کالج جانے اور لڑکیوں کی آنکھوں میں ان گنت سوالوں کا سامنا کرنے کی دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے 1-2 بار کہا بھی تھا مگر وہ ٹال گئی تھی۔ تعلیم میں اس کا خواب تھا، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایسے حالات میں وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وہ سارا دن سو کر اٹھی تو طبیعت عجیب بوجھل ہی ہو رہی تھی۔ روزانہ نوشی و افان شام کے بعد ضرور چکر لگا لیتے تھے۔ پاپا بھی پہلے سے کچھ بہتر تھے، تاہم وہ گھر پر ہی بیڈ ریسٹ پر تھی۔ وہ نہا کر لباس بدل کر کچن میں چلی آئی تھی۔ اس نے ماما پاپا سے چائے کا پوچھا تو دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ اپنے لیے چائے بنا کر وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی لگا کر مصروف تھی کہ علی چل آیا۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بابی صاحبہ؟ وہ ہنسا، پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ زرش نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کا رویہ آج کل سب کے ساتھ ایسا ہی تھا، خاص طور پر طاہر لوگوں کے ساتھ، مگر علی تو روزانہ آ رہا تھا۔ 2 دن سے سمیان احمد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے علی سے ہی سنا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہے۔ حال چال نہ مگر اسلام کا جواب دینا تو مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے یوں خاموش سے دیکھنے پر اس نے ٹوکا تو وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگی۔ چھوڑو ٹی وی کو، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ لہرا کر اسے دکھایا تھا، ساتھ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بھی آف کر دیا تھا۔ کیا ہے؟ بادل نحاسا اسے پوچھنا پڑا تھا۔ بوجھو تو جانے، مجھے پزل کھیلنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے علی کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر دوبارہ ٹی وی آن کر لیا تھا۔ توبہ کتنی سرڈیل ہو، نہ جانے سمیان بھائی کو تم میں کیا نظر آیا تھا۔ کہنے کو تو اس نے مذاق میں کہا تھا، مگر زرش کو لگا اس نے اسے ذلیل کر دیا ہو۔ شٹ اپ، سوری یار، میں نے تو مذاق کیا تھا، مگر میرا تم سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ نہ بناؤ، مگر دیور بھابھی کے رشتے سے انکار نہیں کرو گی، اس نے پھر شرارت سے کہا تھا۔ اچھا چلو، یہ دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ اس کے ایک دم چپ چاپ دیکھنے پر اس نے بات ہی بدل لی تھی۔ شاپنگ بیگ سے بڑا سا البم نکال کے اسے تھمایا تھا۔ بڑی زبردست تصویریں آئی ہیں، مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے حد نہیں، تم بھی دیکھو، حیران رہ جاؤ گی، آج ہی ابھی لے کر آیا ہوں، تم دیکھو تو صحیح۔ اس نے تصویروں والا البم اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھول لیا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی زرش کی نگاہ پہلی تصویر پر ٹھہر گئی تھی۔ لباس میں وہ سر جھکائے بیٹھے تھے اور اس کے دائیں بائیں عثمان بھائی اور زبیریہ بابی تھے۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ علی ایک ایک تصویر پر تبصرہ کرتا نان صاحب بول رہا تھا۔ ہر تصویر ایک سے بڑھ کر ایک تھی، انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں کھینچے گئے پوز اور اوپر سے فوٹوگرافر کی مہارت۔ مہندی، شادی، نوشی کا ولیمہ، پھر نوشی کے مقلبے والے دن کی سب تصویریں بڑی زبردست تھی۔ ارے علی آیا ہوا ہے، ماما کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اندر روم میں تھی، پاپا کے پاس۔ اب ادھر آئی تھی۔ ارے تصویریں بھی آ گئی ہیں، نوشی نے بھی فون کیا تھا کہ ادھر کی بھی تصویریں اور مووی دونوں آئیں۔ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ زرش چند منٹ بعد خاموشی سے اٹھ گئی۔ اسے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ چائے پیے کو اپنا خالی کپ تھام اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں جی امی، میں زری کو لینے آیا تھا۔ چچی امی، میں زری کو لینے آیا تھا۔ اس نے زرش کو دیکھا، ماما سے کہا تھا۔ کیوں؟ زرش نے ہی پوچھا تھا۔ میرا آج آؤٹنگ کا موڈ ہو رہا ہے، فرح کو کہا تو وہ نہیں مانی۔ میں نے سوچا چلو زری کے ساتھ چلتا ہوں، سی سائڈ چلیں گے۔ نہیں مجھے نہیں کہیں جانا، اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ چلی جاؤ زرش، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی، تم تو بالکل کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ ماما نے اس کے انکار پر کہا تھا کالج کیوں نہیں جا رہی؟ پتہ نہیں، ماما نے اسے دیکھا، وہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اب بار بار پر وہ غصے میں آ جاتی تھی۔ زرش ایسی تو نہ تھی، ان کا دل دکھا، مجھے نہیں جانا کہیں۔ زرش بری بات، علی تمہارے لیے وقت نکال کر آیا ہے، ایسی بیہیو نہیں کرتے۔ ریڈی تو ہو تم، جاؤ چادر لے کر آؤ، شائستہ بیگم نے اب کے کچھ بے لچک انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر ہی مار کھولتی چادر لے کر آ گئی۔ سمندر کنارے آ کر بھی اس کے اندر کا اضطراب کم نہیں ہوا۔ تو علی کے ساتھ بائک پر آئی تو وہ سارے راستے خاموش رہی، تو اب بھی علی کے ساتھ گیلی ریت پر چلتے اس کے دل کی زمین گیلی ہو رہی تھی۔ زرش بہت ناراض ہو ہم سے؟ مجھ سے بھی، میں تو تمہارا بھائی ہوں، کیا بھائیوں سے بھی ناراض ہوا جاتا ہے؟ چلتے چلتے رکا، اس نے اسے دیکھا تو زرش کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ کتی بے بس تھی اپنے جذبات میں، اپنے احساسات میں۔ وہ نارمل ہونا بھی چاہتی تو کتی بے سود تھا۔ پلیز ادھر بیٹھو، جو دل میں ہے کہہ دو، جتنا غبار ہے بہا دو، مجھے تمہارا ہنسنا مسکرانا اچھا لگتا ہے، پلیز جو بھی گلے ہیں کہہ دو۔ اس نے اس سے ایک چھوٹے سے پتھر پر لا بٹھایا تھا اور پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ علی میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں، ہر آن ہر پل میرے دل میں صرف یہی خیال آتا ہے کہ زندگی کو خود سے دور کر لوں۔ اس نے اس کے کندھے پر سار رکھا تھا اور پھر دل کا درد بہاتی چلی گئی تھی۔ علی میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کسی نے بھی اچھا نہیں کیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اور کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو اس نے وہ سب کہہ سنایا۔ لڑکیاں بار بار شادی کا حال پوچھتی ہیں، تم دفع کرو اسے۔ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ایسی بکواس کرنے کی۔ نہیں علی، اب میں وہ پہلی والی زرش نہیں رہی، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا، میں اب ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے لوگوں سے، ان کے لہجوں سے، ان کی باتوں کو میں سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس واقعے نے میری خود اعتمادی چھین لی ہے۔ میں ایک دم کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی تھی، مگر اب لگتا ہے میری گویائی چھین لی گئی ہے، گونگا بنا دیا گیا ہے مجھے اس واقعے نے۔ علی نے بڑی خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے دلاسا دیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اندھیرا کافی ہو گیا ہے، اس نے اطراف میں نگاہ کی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، آئس کریم کھاؤ گی؟ علی کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں، لے کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ اس پتھر پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں میں سر رکھے، گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بپھرے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، انجان اجنبی آواز پر اس نے چونکا سر اٹھایا تھا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے شناسا چہرے کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، مفتدی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ زرش ہیں؟ پوچھنے والے کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ چونکا بغور دیکھنے لگی۔ حلیے اور پرسنالٹی سے چھچھوڑا انسان تو نہیں لگتا تھا وہ، نہ ہی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا، مگر تھا کون؟ آپ کون؟ میں نواز فاروق ہوں، سارا کا قدر، آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ اکیڈمی آئی تھی۔ جی یاد آ گیا، سوری مجھے چہرہ بھول گیا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دراصل میں اکثر جہاں آتا رہتا ہوں کافی دیر سے آیا ہوا ہوں۔ آپ کو روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، پھر یاد کرنے پر پتہ چلا آپ کون ہیں۔ اس وقت آپ اکیلی کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ وہ لڑکا تھا؟ بات ادھوری چھوڑ کر نواز فاروق نے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ میرا بھائی ہے، وہ آئس کریم لینے گیا ہے۔ اوہ، زرش نے دیکھا نواز فاروق کچھ پرسکون ہوا تھا۔ آپ رو کیوں رہی تھی؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، اس نے ٹال دیا تھا۔ تو نواز فاروق نے جرا نہیں کی تھی۔ زرش کو پہلی بار دیکھا وہ چونکا تھا۔ زرش کے چہرے میں اسے نوارہ یاد آئی تھی، اور آج بھی وہ چونکا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ بہت پریشان تھا۔
نہ جانے کیوں نویرا کا خیال بار بار دل و دماغ کو الجھائے ہوئے تھا، اور ایسے میں زرش کو دیکھنا وہ اپنے آپ کو اسی سے بات کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ کیسی چل رہی آپ کی اکیڈمی؟ زرش نے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، پھر ایگزامز کے دن میں اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھی ہے، آئیے گا آپ چکر لگائیے گا؟ جی ضرور، زرش نے بھی اخلاق نبھایا تھا۔ پھر نواز نے چند باتیں اور کی تھی اور رخصت لی تھی۔ نواز کے رخصت ہونے کے 2-3 منٹ بعد علی آئس کریم لے آیا۔ دونوں نے سمندر کی ریت پر چلتے آئس کریم ختم کی تھی۔ زرش نے اسے سارا نواز فاروقی کے متعلق بتایا تھا۔ ریت پر چلتے وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب علی کے موبائل پر بیپ ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ زرش رک گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، گھر میں بھی سب خیریت ہے؟ عثمان بھائی تھے یا سمیان احمد؟ زرش چلتے چلتے کے قدم آگے بڑھائی تھی۔ پانی میں چلتے اس نے پلٹ کر دیکھا، علی پیچھے ہی رک کر موبائل پر مصروف تھا۔ زرش سمندر کی پرشور لہروں میں تیزی سے اپنی طرف بھاگ رہا تھا۔ علی نے اسے موبائل تھمایا تھا۔ بھائی ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تم سے؟ کون؟ تم بات کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے موبائل تھما کر یہ جا وہ جا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سمیان احمد تھا۔ زرش نے ایک گہری سانس لی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پانی اب گھٹنوں تک چھو رہا تھا۔ کالج نہیں جا رہی؟ اس سوال نے زرش کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ آپ کو میرے کہیں آنے جانے سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تلخی خود بخود اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ فرح نے فون کیا تھا مجھے۔ آج اس طرح تو تم اپنا نقصان کرو گی۔ تمہارے ایگزام کی ڈیٹ شیٹ آنے والی ہے، پہلے ہی کافی چھٹیاں کر چکے ہو، کل سے تم کالج جاؤ، سمیہ نے دوسری طرف سے کہا تو زرش کو لگا جیسے اس محکم بڑے انداز نے اس کے اندر آگ ہی لگا دی ہو۔ نہیں جانا، مجھے کالج چھوڑ چکی ہوں، کالج مجھ سے نہیں برداشت ہوتی گھٹیا لڑکیوں کی گھٹیا باتیں۔ چچی جان کو علم ہے؟ دوسری طرف سے سمیہ نے بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ بتا دوں گی ان کو بھی، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس طرح تو تمہارا حرج ہوگا، ہونے دیں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے سمیان خاموش ہو گیا تھا۔ زرش سے الجھنا اپنا دماغ خراب کرنے والا حال تھا۔ علی کہاں ہے پتہ نہیں۔ زرش نے اطراف میں دیکھا، وہ چلتے ہوئے کافی گہرے پانی میں آ گئی تھی۔ پاؤں کے نیچے موجود ریت پر اب پاؤں کسی بھی لمحے پھسل سکتے تھے، اگر کوئی بپھری لہر اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گی۔ ایک خوف نے اسے اطراف میں جگڑا تھا۔ اندھیرے میں اس نے کنارے کی طرف دیکھا، نہ جانے علی کہاں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ علی کو فون دو، اور اس وقت تم کہاں ہو؟ ہم سی سائڈ آئے تھے، میں آگے آئی ہوں، وہ پتہ نہیں کدھر گیا ہے، موبائل دے کر گیا ہے، نظر نہیں آ رہا کہیں بھی اب کہ اس نے کچھ آرام سے کہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ اکیلی کیوں چھوڑ کر گیا ہے؟ وہ دوسری طرف سمیان احمد فوراً غصے میں آیا تھا۔ زرش متوحش سی واپس پلٹی تھی، گہرے پانی میں اطراف میں دیکھتے ہوئے اندھیرے میں کھوج رہی تھی کہ کہیں سے علی نکل آئے۔ اتنا کم عقل تو وہ نہیں تھا، مگر نظر بھی نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کہاں گیا تھا۔ نظر آیا علی کے نہیں، اس وقت کسی سیر پر ہو، پتہ نہیں کیا مطلب۔ وہ چلتے کافی آگے نکل آئی تھی جہاں بہت لوگ ہیں، چاند ایک ہی نان سینس سمیان حادثہ برہم ہوا تھا اور پھر کال بند کر دی تھی۔ زرش نے ہونٹ تلے دبائے، سہل بہا کر اس نے اطراف میں دیکھا، نہ جانے علی کہاں گیا تھا، اسے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ علی کنارے پر کھڑے اس نے ارد گرد آواز لگائی تھی، ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک دفعہ پھر بیپ دے رہا تھا۔ سمیان کی کال تھی، علی آیا ہے یا نہیں؟ سمیان پوچھ رہا تھا، وہ اب سچ مچ رو دینے کو تھی۔ اچھا، رونا شروع نہ کر دینا، اتنا کم عقل نہیں ہے وہ کہ یوں ایک دم منہ اٹھا کے ہی چل دیے۔ تم باہر رہو، میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، موبائل تو پاس ہی ہے، تم کسی سے سائڈ پوچھ کر کال کر دو، میں کال کرو، میں آتا ہوں، مگر آپ تو یہاں نہیں، ابھی لوٹا ہوں، ایئرپورٹ سے سیدھا گھر جا رہا تھا، علی کو کال کی تھی، اب ادھر آ رہا ہوں، پہنچنے والا ہوں۔ اچھا، ابھی وہ ادھر ادھر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اسے کنارے پر بڑی چٹان کے کمرے بیٹھے علی اور ایک لڑکا دکھائی دیے تھے۔ علی، اس کا غصہ ایک دم بڑا تھا، اس کا ہم عمر اور لڑکا ہمراہ تھا۔ علی، وہ باغوں اس کی طرف آئی تھی، علی اسے دیکھا، اٹھ کر ہوا تھا، تم اتنی دیر سے ادھر بیٹھے ہانک رہے ہو؟ میرا ڈر ڈر کا برا حال ہو رہا تھا، ادھر ہی تھا، یہ میرا دوست ہے فراز، بس اس کو دیکھا ادھر بیٹھا تھا۔ علی کے دوست کو دیکھا وہ اپنا غصہ ہی پی گئی تھی، جلدیا وہ اسے کہہ کر آگے بڑھائی تھی۔ وہ فوراً دوست کو خدا حافظ کہتا پیچھے بھاگا تھا۔ یار خفا کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہیں دیکھ تو رہا تھا، بے شک تمہاری نظروں سے اوجھل تھا، مگر تمہاری جانب متوجہ تو تھا نا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ سمیان کی کال آنے لگی تو اس نے خاموشی سے اسے موبائل تھما دیا۔ ارے سمیان بھائی ہیں، کہیں تم نے شکایت تو نہیں کر دی ان سے میری؟ علی کی آواز سنتے ہی سمیان اس پر بڑی بری طرح برسا تھا، اسے غیر ذمہ دار اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ سنایا تھا۔ آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، کال بند ہوتے ہی اس نے علی کو کہہ دیا تھا۔ علی کا منہ دیکھنے والا تھا۔
سمیان بھائی آگے چلو بیٹھو، وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں گے، انہیں اب مجھ پر اعتبار نہیں، وہ روڈ پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی تھی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں علی کو اب سمیان سے اور بھی سننے کو ملنے والی تھی۔ وہ گھر آئے تو سامنے زبیدہ بیگم بڑی شدت سے رو رہی تھی۔ آج کل تو زبیدہ کیا اس گھر کا ہر فرد ہی رو رہا تھا، سوائے حمید صاحب کے یا اس کے اپنے علاوہ۔ کیا ہوا ہے؟ زبیدہ اس سے ناراض تھی، مگر وہ پھر بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ نمارہ کو شارق نے گھر سے نکال دیا، وہ صبح سے حالدہ آپا کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ رضا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ تمہارے باپ سے میں چھپا گئی ہوں، اب کیسے چھپاؤں گی؟ جی چاہ رہا ہے کچھ کھا کر مر جاؤں۔ اسی وقت کے لیے لوگ نیک اولاد کی دعائیں مانگتی ہے، ایک ہی اولاد تھی وہ بھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ٹٹائی کا یہ عالم تھا۔ زبیدہ بیگم کا جی چاہا کہ کسی دیوار پر جا کر اپنا سر مار لے۔ رضا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ تم نے مجھے ذلت کے جن گڑھوں میں لا پھینکا ہے، اب شاید ہی عمر بھر سر اٹھانے کا موقع ملے۔ تمہارا بھگتنا بھگتا ہے اب ساری عمر۔ خاندان تو ایک طرف، تمہارا باپ ہی کسی طور کام نہیں۔ ان کی مسلسل گڑیا آزاری پر اپنے کمرے سے رمشا بھی نکل آئی تھی۔ رضا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی تپش شعلے اگلنے لگی تھی۔ اس سب کا الزام آپ مجھے نہ دیں، اس سب کی قصوروار جی ہے۔ رضا کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے لیے یہ بالکل عام سی بات ہو۔ تم دونوں میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، انہوں نے قطعیت سے کہا تھا۔ تم دونوں اب کچھ بھی کرو، گھر برباد کرو یا آباد، میں تم دونوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گی۔ چلے جاؤ میرے سامنے سے۔ یہ میرے نصیبوں کا رونا تھا جس سے میں رو رہی ہوں۔ وہ اور شدت سے رو رہی تھی۔ وہ تو بھائی کی بیٹی تھی، تم تو میری اولاد ہے۔ جب تمہیں ہی ماں باپ خاندان کی عزت کا خیال نہ آیا تو پھر اس سے میں کیا گلہ کروں؟ میں تمہارے کسی بھی عمل کی ذمہ دار نہیں۔ اب اپنے باپ کو خود ہی کہنا سنا۔ نوارہ حالدہ بھابھی کے ہاں جا چکی ہے۔ وہ شارق جیسا مرد اب اسے دوبارہ اپنے گھر میں بسانے والا نہیں۔ وہ تمہارے جیسے لوگوں کو نبیل جیسے غیرت مند بھائی چھوڑتے نہیں۔ 3 گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تمہاری ذرا سی ضد اور رمشا کی بے صبری نے کسی با کردار عورت کو بدکردار کہلوا ڈالا ہے، اور اوپر سے یہ عالم ہے کہ شرمندگی تک نہیں۔ لاکھ دفعہ کہہ چکی ہوں، تم شارق کو کچھ سمجھاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، ہو سکتا ہے اس سے نوارہ پر اعتبار آ جائے، مگر اس خاندان کے مردوں کی عقل ان کے جذبات کے تابع ہے۔ سارے ہسارے تو پھر ہم عورتوں کے حصے میں آتے ہیں، ایک اور صحیح۔ رضا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رمشا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ رضا کو دھمکیاں دینا اور بات تھی، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے جذباتی اور بے صبری فطرت نے نوارہ کو برباد کر ڈالا تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، یا پھر جا کر رضا سے لڑو جھگڑو، اب کیوں چپ کر کے بیٹھی ہو؟ تمہیں میں نے کبھی بھتیجی نہ سمجھا، رضا سے بڑھ کر چاہا تھی، محبت ہی، مگر سچ کہتے ہیں جب اپنا نہیں بن سکے تو پھر پڑائی بھی نہیں بنتے۔ جاؤ چلی جاؤ تم بھی، اور جا کر نوارہ کے بعد اب میری بربادی کی دعائیں کرو، جاؤ۔ زبیدہ بیگم کا انداز بڑا جارحانہ تھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ رضا نے حد کر دی تھی، عالم یہ تھا کہ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی تاسف نہ تھا۔ نوارہ اس کے نام پر برباد ہوئی تھی اور وہ مطمئن تھا۔ سمیان احمد کے ساتھ گھر جاتے بالکل خاموش رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ علی وہیں سے واپس اپنے گھر چلا گیا تھا جبکہ سمیان اسے چھوڑنے گھر آیا تھا۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ فوراً باہر نکلی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ لان میں ماما ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم ماما، کیا ہوا؟ ادھر کیوں کھڑی ہے؟ وہ فوراً ماما کے پاس آئی تھی، کچھ پریشانی سے۔ انہیں دیکھا پاپا کی طرف سے تو ہر وقت اسے دڑکا ہی لگا رہتا تھا، اب بھی یہی حال ہوا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں پریشان ہو رہی تھی، علی کے نمبر پر کال بھی کی تھی مگر نمبر بزی تھا۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر کے سمیان بھی اندر آ گیا تھا۔ ارے سمیان تمہارے ساتھ آیا، بات روکو گا؟ انہوں نے پہلے سمیان کو دیکھا پھر اسے۔ سمیان ان کے قریب آ گیا تھا۔ زرش نے صرف سر ہی ہلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سمیان کے سر جھکانے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا؟ جی ابھی لوٹا ہوں، مگر شائستہ بیگم کی الجھن نہیں گئی تھی، میں نے زرش کو رستے میں بھی کیا تھا۔ آپ سنائیے کیسی ہیں اور چچا جان؟ اچھا، میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ زرش تمہارے ساتھ کیسے آئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے چچا جان بھی؟ آؤ اندر چلو۔ اگلے ہی لمحے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ سمیان لاؤنج کی طرف چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ چادر الماری میں رکھا، سوٹ کیس کے ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سنہرے بالوں کے کیچر میں جو کرتی وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ یاسمین کو شائستہ نے چائے بنانے کو ہی کچن میں بھیجا تھا۔ تم رہنے دو، میں بناتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں جا کر بھی کیا کرتی، اس نے خود کو کچن میں ہی مصروف کرنے کا سوچا تھا۔
اس نے چائے تیار کی تو یاسمین نے ٹرالی بڑھ لی تھی۔ تم لے جاؤ، ماما میرا پوچھے تو کہہ دینا پڑھ رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں ماما نے تصویر والا البم اس کے ذہن رکھ دیا تھا۔ البم اس نے بے دلی سے پڑے کھسکاتے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی تھی۔ کورس کی کتاب لے کر اسٹڈی کرتے ہوئے بھی ذہن بار بار الجھ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے ذہن کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح ہنسی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا عالم میں کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ اس دن لڑکیوں کی گفتگو کے بعد اس نے کالج چھوڑ دینے کا سوچا تھا، مگر ایگزامز دینے تھے۔ وہ اچھی خاصی تیاری کر چکی تھی۔ بے شک شادی کے دنوں میں حرج ہوا تھا، مگر اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کمپلیٹ کر لے گی، لیکن شادی کے دوران جو بھی واقعات رونما ہوئے تھے اس سب نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا، اور اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کن کن وسوسوں میں گم تھی کہ سمیہ نے آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سمیہ نے مسکرا کر دریافت کیا تھا۔ زرش نے جواب نہیں دیا تھا۔ بستر سے اتر کر وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر رکی تھی۔ اسے سمیہ کے اپنے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر کسی کے سوال کا جواب دینا بھی اخلاقیات میں آتا ہے۔ سمیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ زرش نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ سمیہ کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جو اس نے بستر پر رکھ دیا تھا۔ زرش نے نظر انداز کر دیا۔ ہم کتابوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ سمیہ بستر کے سہانے اسی جگہ جا بیٹھا جہاں سے وہ اٹھی تھی۔ اسٹڈی ہو رہی ہے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ کالج چھوڑنے سے متعلق کسی کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ زرش اب بھی نہیں بولی تھی۔ سمیہ نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے پشت کیے ہم کتابوں سے الجھی ہوئی تھی۔ سمیہ نے گہرا سانس خارج کر کے تکیہ اٹھا کر گردن گود میں رکھ لیا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا سرخ البم سامنے تھا۔ سمیہ نے اٹھا لیا تھا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر البم کو۔ یہ تصویر علی دے کر گیا تھا؟ سمیہ نے البم کھولتے پوچھا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسے افسوس ہوا کہ البم پڑا رہنے دیا تھا۔ اٹھا کر سر پر رکھ دی تھی۔ اب نہ جانے سمیہ کیا سوچے گا۔ وہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ بتا رہا تھا علی کی تصویریں آ گئی ہیں، کیسا ہے رزلٹ؟ سمیہ نے اس کے منہ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ پزر سی ہو گئی تھی۔ تصویریں تو اچھی ہیں۔ سمیہ ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ روتا دھوتا چہرہ ہی آئے گا، مگر فوٹوگرافر کا کمال کہوں گا، اچھا خاصا رزلٹ ہے۔ سمیہ اس کی ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ کسی بھی تصویر میں نہ تھی، جو کہ سر اور جھلکتی آنکھوں کے باوجود فوٹوگرافر کی مہارت نے ہر تصویر میں موجود چہرے کے تاثرات کو اس انداز میں نمایاں کیا تھا کہ سنجیدہ چہرہ کا تاثر بڑا بلا اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ سمیہ نے البم بند کر کے اسے دیکھا تو وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ زرش اپنے عقب سے آتی آواز اور سانسوں کی تپش پر وہ بے انتہا نروس ہو چکی تھی۔ زرش اس پکار پر دل کی تمام شدتیں پنہاں تھی۔ زرش کو اپنے دونوں ہتھیلیاں تک گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سمیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ سمیہ احمد سے جی بڑھ کر نفرت کرنا چاہتی تھی، بدتمیزی کی حد تک برا سلوک کرنا چاہتی تھی، مگر سمیہ کے انداز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ہونٹ کچھ تلخ کہتے کہتے سل جاتے تھے۔ وہ جارحانہ انداز اپناتے ساکت ہو جاتی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اس نے اس رشتے اور سمیہ احمد کی ذات کو اتنا سوچا تھا کہ اب سمیہ کا خیال آنے سے ہی وہ گھبرا جاتی تھی۔ ان کے درمیان ایک اٹل حقیقی اور شرعی رشتہ تھا، اتنا مضبوط کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ دل میں بے پناہ نفرت سے ہی، مگر کبھی اس نے اس شخص کو چاہتا، بڑا مان لیا تھا، عزت دی تھی، اور سمیہ کی پکار پر اس کی آنکھوں کی زمین گیلی ہوتی گئی تھی۔ اس کی ذات مجروح ہوئی تھی۔ بڑی آہستگی سے اس نے سمیہ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب نفرت کے بعد اس کے انداز میں بڑا عجیب سا گریز اور تلخی در آئی تھی۔ چیخنے چلانے سے وہ اپنے اندر کی بڑاس نکال لیتی تھی، جبکہ وہ اب زرش سمیہ کو اس کے اس انداز نے بڑی اذیت دی تھی۔ بازو پکڑ کر رخ پھیر کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جو بھی غصہ یا تلخی ہے وہ مجھ پر نکالو۔ اس طرح رخ موڑ کر چپ چاپ کھڑی ہو جانا تمہاری عادت نہیں۔ سمیہ نے مسکرا کر اسے اکسایا تھا۔ وہ ایک لہتے کو ہی سمیہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ پائی تھی۔ اگلے ہی پل سمیہ کے مضبوط ہاتھ کی گرد سے اپنا بازو نکال کر وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے درچر پر جا بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی سننی ہے، آپ چلے جائیے۔ کی بورڈ پر انگلیاں مارتے اس نے کہا تو سمیہ نے گہری سانس خارج کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔